بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ دوستو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں مشغول رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اسی قبیلے میں ابیہ نامی ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے، خواہش اور خوف کے ساتھ مجھے پکارتے اور میرے سامنے سجدہ کرتے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں اور وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ان کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ یہ سب کے سب نیکی ہی کی طرف دعوت دیتے تھے، اسی لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور کمزور بھی ہو چکا ہوں؟ تو اللہ کی جانب سے جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے، یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کرو گے، اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو گے، اپنے رب کو بہت یاد کرو گے، صبح شام اس کی تسبیح کرو گے۔ پھر آپ علیہ السلام حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ وہ صبح شام تسبیح کریں۔
حضرت زکریہ علیہ السلام رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ علیہ السلام پیشہ کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، جو لوگ رات دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے۔ چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ بزرگ ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے، راست باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے مل کر کہا، میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بن سکوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جبکہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا، مجھے نصیحت فرمائیں۔ تب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے، کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا تو نے غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا تیرا رب تجھ سے بہت قریب ہوگا۔ جب تو یہ سب کچھ کرے گا تیرا رب تیری آواز ضرور سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ قدرتی موت انتقال کر گئے۔ دوستو، اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔